سحر سے سپہر تک کتاب کے مصنف ڈاکٹر سہیل احمد خان۔ مضمون جائے نماز۔ یہ ایک سنجیدہ افسانہ ہے، ایک ایسا افسانہ جس میں ایک فرد ظاہری نمائش کے لیے عید الاضحیٰ پر قربانی دیتا ہے، مگر اسے اس قربانی کی فضیلت کا علم نہیں۔ یہ افسانہ امیر اور غریب کی عید میں جو فرق ہوتا اس کا بھی نقشہ کھینچتا ہے۔ طوفان سے پہلے خاموشی اور عید الاضحیٰ سے پہلے ٹن ٹن منڈیوں میں، گلیوں میں اور ہر جگہ ہوتی ہے۔ اس عید پر مسلمان جانوروں کو ذبح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی میں 2 دن ایسے ہوتے ہیں جب اسے سیویوں کی مہک، نہارموں قبرستان کی طرف جانے والے قافلوں کی سرگوشیاں، اگربتیوں کی خوشبوئیں اور بچوں کے منہ سے نکلنے والی صدائیں عیدی دو جگاتی ہیں۔ شبیر مسلمان تو تھا، مگر اسے جگانے کے لیے کسی بچے نے نہیں صدا دی تھی۔ حالانکہ اس کے 3 بچے تھے، مگر غربت نے اس کے بچوں کو تہذیب سکھا دی تھی۔ وہ آج بھی الصلاۃ خیر من النوم سن کر جاگا تھا، اور اس نے جو سنا تھا اس پر عمل کر کے اپنی والدہ کی قبر پر دعا کی تھی۔ راستے میں پہلے جاتے ہوئے اس نے چند لوگوں سے علائق کی، اور آتے ہوئے سلائق جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی اس کے لیے حقہ تیار کر رہی تھی۔ بیوی نے حقہ جلا کر شبیر کے سامنے رکھا۔ اس نے چارپائی پر مخصوص انداز میں بیٹھتے ہوئے حقے کا پائپ پکڑے رکھا اور دوسرا منہ کے سامنے رکھ کر کھانستا، اور کبھی کبھی اس کی کھانسی شدت اختیار کر جاتی کہ اسے 2 ہاتھ سینے پر رکھ کر کھانسنا پڑتا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اندر خراب اور نمی دار تمباکو کے سوا کچھ نہیں۔ جب وہ کھانستا تو اس کی بیوی سامنے چھوٹے سے صحن سے جھاڑو روک کر اس کی طرف دیکھتی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتی۔ چائے کا ایک اور کپ پینے کے بعد وہ چشمے پر تولیہ کندھے پر رکھا ہوا اور ہاتھ میں گاگر لینے چلا گیا۔ شبیر جب ناہموار زمین پر چلتے چلتے تھوڑا سا ہچکولا کھاتا تو گاگر کے اندر صابن گاگر کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا کر ایسی آواز نکالتا جیسے کسی صاحب ثروت کا بیٹا اس سے کہہ رہا ہو، ابا عیدی دو۔ شبیر نہانے کے بعد اچھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے صاف مگر ایسے کپڑے پہنے تھے جو نفیس نہ تھے۔ اس کے بچے جاگ کر چولہے سے ارد گرد بیٹھے تھے۔ وہ چائے مانگ رہے تھے، مگر زبان سے نہیں، آنکھوں سے۔ صبح اٹھنے کے بعد اس گھر میں پہلی بات اس وقت ہوئی جب شبیر نے کہا، اچھا میں عید پڑھن جا رہا۔ اس کے جواب میں اس کی بیوی نے اٹھتے ہوئے کہا، سنیے جی، یہ سرما لگا سے جائیو، اور یہ کستوری کی ہنی کان میں ڈال لیجیو، خوشبو آئی رہے گی۔ شبیر نے ایسا ہی کیا۔ راستے میں مہک ہی مہک اور خوشبو ہی خوشبو، قافلوں کے قافلے عیدگاہ کی طرف رواں دواں تھے۔ شبیر بھی کستوری کی ہٹنی کان میں ڈالے خاموش خاموش عیدگاہ کی طرف چل رہا تھا۔ عیدگاہ کے ہجوم کے متعلق مقصد نہیں، البتہ مولوی صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور احکام خداوندی کی تعمیل پر تقریر کی۔ عمرہ نے ہزاروں کے حساب سے چندہ کے اعلان کروائے۔ عید کی نماز پڑھی اور عیدگاہ کے گیٹ پر بیٹھی ہوئی اور بیٹھے ہوں کو درمیانے طبقے کے لوگوں نے استطاعت کے مطابق 1-2 روپے دے رہے تھے۔ شبیر ان کے پاس سے گزرا تھا۔ اس نے گداگروں کی جولیوں کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ شبیر اور گداگروں میں فرق صرف اور صرف جولی کا تھا۔ البتہ کسی شرارتی بچے نے ایک گداگر کی جولی سے مٹھی بھر کر ہجوم میں غائب ہو گیا تھا۔ شبیر نے یہ واقعہ تو دیکھا، مگر دین میں کسی کے متعلق یہ برا سوچا۔ نہ بچے اور نہ گداگر کے متعلق لوگ ایک دوسرے کو مل رہے تھے، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ مگر شبیر نے اس دنیا میں اپنی بیوی اور بچوں اور ماں کی قبر کے سوا کسی سے کوئی لین دین نہ رکھا تھا، تعلق واسطے کا۔ اسی لیے وہ ان مبارکبادوں کو صرف سن رہا تھا، اور سنتے سنتے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں آ کر کپڑے تبدیل کیے
ایک چھری لی اور بیوی جو پتھر پر رگڑ رگڑ کر پاؤں دھو رہی تھی اسے یہ کہتے ہوئے چلا، سن، مجھے وہ قربانی کا بیل ذبح کرنے نذیر صاحب نے بلایا ہے، وقت ہو گیا ہے، اچھا میں چلا۔ نذیر صاحب کے گھر کے صحن میں آج صوفے لگائے گئے تھے، جن کے سامنے ٹیبل اور ٹیبلوں پر ٹیشو پیپر کا ایک ڈبہ، جس میں سے ایک پیپر آدھا باہر نکلا ہوا تھا، شیشے کا جگ اور گلاس پڑے تھے۔ شبیر کی آمد پر نذیر صاحب کی بیوی نے نوکر کو حکم دیا کہ وہ کرسی صحن کے کونے میں رکھ کر شبیر کو بیٹھائے۔ شبیر پھٹی پرانی کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا اور جیب سے ریتی نکال کر ادھر ہی بیٹھ کر چھری تیز کرنے لگا۔ نذیر صاحب کا نوکر ایک پیالے میں چائے لے کر آیا، جسے شبیر نے تقریباً 2 گھونٹوں میں ختم کر دیا، کیونکہ یہ اتنی ہی ٹھنڈی تھی جتنی شبیر کی طبیعت۔ اتنے میں ایک مولانا صاحب آئے جو انتہائی بارونق لگ رہے تھے۔ ان کا استقبال اتنی ہی گرمجوشی سے کیا گیا جتنا کلنٹن کا پاکستان آمد پر ہوا تھا۔ نذیر صاحب اور مولانا صاحب کھل کھل کر اور کہکا لگا لگا کر باتیں کر رہے تھے، اور شبیر ان سے بے خبر اپنی چھری تیز کیے جا رہا تھا۔ مولانا صاحب کے لیے 3-4 قسم کے کھانوں کے بعد سویٹ دی گئی۔ نذیر نے بیگم کو آواز دے کر پوچھا، اس شبیر کو میں نے ٹھیک 10 بجے کا کہا تھا، دیکھو کتنی دیر کر گیا، مجھے پتا ہوتا تو میں کسی اور سے کہہ دیتا۔ بیگم نے نذیر نے شبیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آیا ہے نا، دیکھو وہ کونے میں۔ بالکل اسی وقت شبیر میں دھیمی آواز میں کہا تھا، صاحب میں ادھر ہوں، مگر اس کی آواز بیگم نذیر کی آواز سے کہیں گنا دھیمی ہونے کے باعث وہیں ہوا میں ٹھس مس ہو گئی تھی۔ ذبح کرنے کا وقت آ گیا۔ شبیر بیل کے پیٹ اور ٹانگوں کے گرد رسی ڈال رہا تھا۔ مولانا صاحب نے دعا کرنے سے قبل قربانی کے ساتھ حصہ داروں کے پیار کے ساتھ بیل کی گردن پر ہاتھ پھیرنے کو کہا تھا۔ نذیر، بیگم نذیر اور ان کے تینوں بچوں نے بھی والدین کی مدد سے بیل کی گردن پر ہاتھ پھیر لیا۔ باقی 2 حصہ دار نذیر کے والد اور سسر دنیا میں نہیں تھے۔ اب شبیر نے نذیر کے گھر کے 2 نوکروں کو سمجھا دیا تھا کہ وہ رسی کیسے کھینچے گا، بیل کس سمت گرے گا، اس وقت تم اسے کہاں سے تھامو گے۔ نذیر صاحب شبیر کی طرف 2-3 آدمی اور بلا رکھے تھے، جن کا کام صرف اور صرف گوشت کے ٹکڑے کرنا تھا۔ اچانک فضا ہی بدل چکی تھی۔ نہایت ہی قداور بیل، جس کی گردن پر اس کے مالک نے بیچنے سے پہلے مہندی لگا رکھی تھی، اس کے گلے میں گھنٹی بج رہی تھی۔ ٹن ٹن اپنی جائے ذبح سے اس گھاس پھوس چرتے چرتے گردن اٹھا کر شبیر کی طرف غصے سے دیکھا۔ اس کی گردن کے بال ایسے گھڑے ہو گئے تھے جیسے کسی جنڈے والے کپڑے پر جنڈ۔ چیل کی آنکھوں میں کچھ پریشانی سی نظر آنے لگی تھی۔ شبیر نے رسی کھینچی، بیل زمین پر گرا۔ نوکروں اور شبیر نے بیل کو تھام کر مکمل قابو کر لیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ بیگم نذیر نے جو بچہ اٹھا رکھا تھا رونے لگا۔ شبیر نے چھری چلائی، بیل کا کام تمام ہوا۔ اگلے ہی لمحے سب بیل سے الگ ہو کر اس کا چمڑا اتارنے کا سوچ رہے تھے۔ نذیر نے نوکر کو حکم دیا، اوے جانا، تو فرش صاف کر، تھوڑی دیر بعد اسی میں گوشت سٹور کریں گے۔ نوکر چلا گیا۔ بیل نے مرتے مرتے بہت زور لگایا تھا، مگر وہ مضبوط شکنجوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل تو نہ سکا تھا، مگر اس ذبح ہوتے ہوتے تھوڑی سی گوبر نکل گئی، جسے نوکر نے بیلچے کی مدد سے اٹھا کر دور پھینکا۔ مولانا صاحب شکریہ حاصل کر کے واپس چلے گئے۔ شبیر بیل کی کھال اتارنے میں مصروف تھا۔ جب 4-5 بچوں کا ایک قافلہ آن پہنچا، سب نے پھٹے پرانے کپڑے اور جوتے پہن رکھے تھے۔ ان میں سے ایک نے بوری اٹھا رکھی تھی جس میں کسی قربانی کے جانور کی کھال تھی، اور کھال سے نکلنے والا خون بوری سے نکل کر اٹھانے والے کے کپڑوں میں رس رہا تھا۔ نذیر نے پوچھا، کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ صاحب، ہم یتیم خانے سے آئے ہیں، ہم کو کھال مل سکتی ہے کیا؟ ایک نے کہا۔ ادب سے نذیر نے بچوں کی طرف دیکھا، غصے سے بولا، یا تم لوگ عید والے دن تو آرام کیا کرو، میں نے اس کی کھال کی خود جائے نماز بنانی ہے۔ مگر صاحب، اس کی جائے نماز تو نہیں بن سکتی۔ دوسرے یتیم نے سنجیدگی سے کہا، یار تم مجھے سمجھاؤ گے؟ چلو بھاگو، ورنہ میں تمہاری کھال اتار کر جائے نماز بنا دوں گا۔ نذیر نے غصے کی مقدار کو بڑھا کر کہا۔ شبیر اس بحث سے بے خبر کھال اتارے جا رہا تھا، کیونکہ جیسے لوگ قربانی جیسی عبادت، شبیر جیسے لوگوں کے حقوق کی جائے نماز
بنا کر ادا کرتے ہیں۔